نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الصف شریفہ کی 9 نمبر آیہ شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ رب العزت حکیم اور اس کے رسول مستشم رحمت عالم کی کامل ترین محبت ہے، وہی ایمان والا ہے۔ اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا تم کو بتاؤں، علی تجارت، اس تجارت کے بارے میں کہ تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لی۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، انسان تجارت کرتا ہے، انسان دنیا میں تاجر ہی ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا کفار کے لیے فرماتا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا۔ صوفیہ کرام بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ انسان کا بدن یوں سمجھے یہ اس کی دکان ہے، آنے والے سانس اس کے گاہک ہیں۔ جو سانس اپنے دامن میں نیکی لے کے آیا، یہ سمجھے کہ میرے پاس ایسا گاہک آیا جو مجھے فائدہ دے کے گیا ہے۔ جو سانس گناہ میں آیا، وہ سمجھے ایسا گاہک آیا جو مجھے برباد کر کے چلا گیا۔ کافر تو راس المال ہی برباد کر لیتے ہیں، جو اصل دولت ہوتی ہے ایمان، وہی ایمان والا البتہ کبھی نقصان میں رہتا ہے، کبھی فائدہ میں رہتا ہے۔ یعنی جو سانس نیکی میں آیا وہ فائدہ میں آ گیا، جو گناہ میں آیا وہ نقصان میں رہا۔ اس کے علاوہ ایک تجارت اور اعلیٰ ترین تجارت ہے، اور اس تجارت میں گھاٹا ہے ہی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان تجارت کرتا ہے، اس کو کبھی خسارہ بھی آ جاتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی چیز برباد ہو جاتی ہے، کبھی راس المال بھی جاتا رہتا ہے، کبھی لٹیرے لوٹ لیتے ہیں، کبھی ڈاکو چھین لیتے ہیں، کبھی چور چوری کر لیتا ہے۔ مگر یہ تجارت کا رب کریم اس جگہ ذکر فرما رہا ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بچی ہوئی تجارت ہے۔ اتنی اعلیٰ تجارت ہے کہ جس میں نفع ہی نفع ہے، اور یہ تجارت بندہ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ، جہاں سے نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے، دکھ غم ہی نہیں ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کیا تمہیں اس تجارت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ هل ادلکم، کیا میں تم کو دلیل دوں، کیا میں تم کو بتاؤں، علی تجارت، اس تجارت کے بارے میں کہ تنجیکم، جو نجات دے دے گی تم کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم دل کی گہرائیوں سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر جہاد کرو، جد و جہد کرو اللہ رب العزت جل وعلا کی راہ میں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اپنے رب کی راہ میں جہاد کرو۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، تجارت کتنی اعلیٰ تجارت ہے۔ اپنی جانوں کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالی، پابندی کے ساتھ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، جو آپ سبق پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اپنی توانائیوں کو جو تھوڑا بہت صرف کرتے ہیں، یہ رب کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں جہاد ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا ہے۔ ایک قتال ہوتا ہے اور ایک جہاد ہوتا ہے۔ جہاد ہی سے لفظ جد و جہد ہے، کوشش اور تکلف کے ساتھ کسی چیز کو اپنانے کی کوشش کرنا، یعنی قرآن مجید فرقان مجید کو سمجھنا، اس کو آگے سمجھانا، یہ بھی جہاد ہے۔ اعمال صالح کا کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کفار سے جنگ کر کے واپس تشریف لائے تھے مدینہ طیبہ کی جانب، تو فرمائے تھے کہ ہم لوٹے رجعنا، ہم نے رجعت کی ہے، رجعنا من
جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم نے رجعت کی ہے، پلٹے ہیں، واپس آئے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی جانب، یعنی ہم نے رجوع کیا چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی جانب۔ یعنی چھوٹا جہاد کیا تھا؟ کفار سے لڑائی کرنا، اور بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس سے لڑائی کرنا۔ یعنی آدمی اپنے ساتھ اپنے نفس سے لڑائی کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، یہ بھی مجاہد ہے۔ یہاں جہاد کون سا فرمائے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ، یہ کہ تم جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، باموالکم، اپنے مال کے ساتھ بھی، وانفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ مال بھی اس کی راہ میں خرچ کرو، جانیں بھی اس کی راہ میں خرچ کرو، پھر کیا ہوگا؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی تمہیں علم ہے نا، تو یہ جہاد جو تم کرو گے یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا، اپنے رب کے ساتھ تم تجارت کرو گے۔ قرآن مجید فرقان میں دو جگہ سورۃ التوبہ کی 111 نمبر آیت کا میرے بیکری فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ رب کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر، میرے نبی کی امتیوں پر کس قدر اس کی شان کریمی کا اظہار ہوتا ہے۔ ان اللہ اشتری، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، سبحان اللہ، من المؤمنین، ایمان والوں سے۔ کیا خریدا؟ ایمان والوں نے کیا بیچا؟ اللہ فرماتا ہے انفسہم و اموالہم، اللہ نے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا۔ ان کو دیا کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، رب کریم نے ان کو جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ یہ جان کس نے دی ہے؟ میرے اللہ نے۔ مال کس نے دیا ہے؟ میرے اللہ نے۔ اولاد کس سے دی ہے؟ میرے اللہ نے۔ اسی نے دے کر فرمایا پھر یہ میرے ہاتھ بیچ دو۔ پہلے جان عطا فرما دی، فرمایا میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس کے ہاتھ بیچنا کیا ہے؟ اس کی رضا کی خاطر اپنی زندگی کو کھپا دو، ہو سکے تو کفار سے لڑائی کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ اس کے حضور پیش کر دو۔ مال اسی نے دیا، اب اس کی رضا کی خاطر تم خرچ کرتے ہو تو یوں سمجھو تم اپنے رب کے ساتھ تجارت کر رہے ہو۔ فرمایا رب کائنات نے، وہ ایمان والوں نے کیا کچھ کیا؟ رب سے تجارت کی۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، ان کے مالوں کو، بان لہم جنہ، بے شک ان کے لیے جنت ہے۔ ان کی حالت کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ رب کائنات جل وعلا کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فیقتلون وَيُقْتَلُونَ، یا وہ کافر کو قتل کر دیتے ہیں یا کافر ان کو شہید کر دیتا ہے۔ وعدن علیہ حقاً، یہ رب کائنات جل وعلا کا سچا وعدہ ہے۔ فی التوراۃ والانجیل، یہ وعدہ تو رب نے تورات میں بھی فرمایا تھا اور انجیل میں بھی فرمایا تھا، والقرآن، اور قرآن کریم میں بھی وعدہ فرمایا ہے۔ اور یاد رکھو، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کو وفا کرنے والا کون ہے؟ محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام۔ فاستبشروا ببایعکم الذی بایعتم بہ، تو تمہیں خوشخبری ہے، محبوب مکرم لوگوں کو خوشخبری سنا دو، ان کو بتاؤ کہ تمہارا رب فرماتا ہے فاستبشروا، تم خوشیاں مناؤ، تمہیں خوشخبری ہے، ببایعکم الذی بایعتم بہ، جو تم نے اپنے رب کے ساتھ خرید و فروخت کی ہے، جو بیعت کی ہے، خرید و فروخت کی ہے، جو تجارت کی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ تجارت کر رہے ہو۔ میرے کریم آقا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا تھا یہ تین باتیں حق ہیں، ان میں کبھی خطا نہیں ہے۔ تم معاف کرو گے تو اللہ تمہاری عزت بڑھا دے گا، تم اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ اگر تم بھیک مانگنے کی عادت بنا لو گے اللہ تعالیٰ مفلسی میں اضافہ فرما دے گا۔ یہ باتیں حقیقت ہے، میرے کریم نے فرمایا تھا۔ یہاں رب ذوالجلال شان فرماتے ہیں تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول پر، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ رب العزت جل وعلا کی راہ میں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتی ہو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، جو تم سے گناہ ہو بھی چکے ہوں گے رب وہ سارے کے سارے معاف فرما دے گا۔ تم رب کے ساتھ تجارت جب کرنے والے ہوگے
رب تم سے پیار فرمائے گا، محبت فرمائے گا، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تم کو داخل فرمائے گا ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں قربان تو کرو صحیح نا، اللہ کی رضا کی خاطر قدم تو اٹھا کے دیکھو، اپنی جان قربان کرو، اپنا وقت صرف کرو، اپنا مال قربان کرو، اپنی اولاد کو اس کی رضا کی خاطر قربان کرو، یا اس کی راہ میں لگا دو، کھپا دو دین متین کے لیے۔ رب کائنات جل وعلا شاہ فرماتے ہیں وہ جنتیں جن میں نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ مال ہوں گے، فی جنات عدن، ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں جو ہمیشہ باقی رہنے والی جنتیں ہیں، جو جنت عدن میں، ذالک الفوز العظیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا اللہ فرماتا ہے یہ فوز العظیم، فوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی ساری دولت کے لیے، سارے کر و فر کے لیے، سارے جاہ و حشمت کے لیے، سارے مال و دولت کے لیے میرا اللہ فرماتا ہے، فرما دو کل متاع الدنیا قلیل، فرما دو یہ دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، جتنے عہدے ہیں، جتنے اختیارات ہیں، جتنی عزتیں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، جتنی شہرتیں ہیں، جس قدر بھی یہ تمہارے پاس دولت ہے، یہ سب کچھ قلیل ہے، لیکن اس کامیابی کو اللہ فرماتا ہے یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ دیکھیے جس کے حضور قلیل اتنی زیادہ ہے، وہ عظیم کس قدر زیادہ ہوگی۔ فرماتا ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، وہ تو آخرت کو جو تم کو ملے گا وہ تو ملے گا ہی نا، اس کے سوا وَأُخْرَى، اور دوسری بات تُحِبُّونَهَا، جس کو تم اب پسند کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، وہ تمہیں رب کائنات کی مدد بھی ملے گی، تمہیں کامیابی و کامرانی بھی عطا کر دی جائے گی، دونوں جہانوں کی دولتیں میسر آ جائیں گی، دنیا میں بھی عزت و عظمت ملے گی، اور آخرت میں بھی شرف و کرامت سے نوازا جائے گا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، غور کیجئے جو دین کے نوکر ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے، کتنی عظمت عطا فرمائی ہیں، بڑے بڑے ساہوکار ان کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، یہ دنیا میں رب کی عطا فرمودہ عزتیں ہیں، اور آخرت کو جو فوز العظیم میسر آئے گی اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ دنیا بھی تمہیں عزت و عظمت سے نوازا جائے گا۔ رب کائنات جل وعلا دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ غم کرو نہ سستی دکھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ کامیاب تم ہی ہوگے، گویا کامیابی تمہارے قدم چومے گی، ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے تم صاحب ایمان ہو جاؤ۔ دنیاوی کامیابی کامرانی، آج میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، انہوں نے جہاد چھوڑ دیا اللہ کی رضا کی خاطر۔ وہ جو اللہ فرماتا ہے نا کہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، انہوں نے جہاد کو ترک کر دیا۔ میرے نبی تو میرے نبی ہیں، ان کا تو کہنا ہی کیا، ان کی عزت و عظمت کا آفتاب تو اتنا بلند ہے کہ انسان اس کی طرف دیکھے تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو میرے نبی کی صحبت فیض اثر سے مستفیض تھے، جس بھی آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیجیے، جس بھی جنگ میں صحابی تشریف لے گئے، کسی بھی جنگ میں جس میں چند صحابی بھی موجود تھے، شکست کھا کے واپس نہیں آئے، ہمیشہ فتح یاب ہی ہو کے آئے ہیں۔ پوری تاریخ اسلام کا جائزہ لیجیے، پوری تاریخ اسلام کا، آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا کہ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرزا، اور اس کے بعد بھی جو ملوکیت تھی اس زمانہ میں بھی جس بھی جنگ میں صحابہ شامل تھے، ایک بھی جنگ آپ کو ایسے نہیں ملے گی کہ صحابی شکست کھا کے آئے ہوں، ہمیشہ فتح یاب ہو کے آئے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھا جاتا تھا پورے لشکر میں ایک بھی صحابی ہے تو کامیاب ہو کے آتے تھے۔ صحابہ کے بعد دیکھا جاتا تھا اگر لشکر میں تابعی ہوتا تھا پھر بھی لشکر کامیاب ہو کے ہی واپس لوٹتا تھا۔ رب کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سستی نہ دکھاؤ، تم غم نہ کرو، تم کامیاب بنو گے، شرط صرف یہ ہے
کہ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہوئے۔ یہاں رب کریم یہ فرماتا ہے کہ تمہیں فتح بھی ملے گی، اللہ کی مدد بھی ملے گی۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو محبوب مکرم علیہ السلام خوشخبری سنا دیجیے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ رب تو بے پرواہ اور بے نیاز ہے، اسے مدد کی کیا ضرورت ہے؟ ہم محتاج حقیر بندے ہیں، ہم رب کی مدد کے طالب ہیں۔ جو ہیں وہ تو ہماری مدد کا طالب نہیں، وہ تو اللہ ہے، وہ تو خالق، وہ تو مالک ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی قدرتوں کا یہ عالم ہے، جب کسی چیز کو حکم دیتا ہے بن جانے کا، وہ چیز اسی وقت بن جاتی ہے، اسی وقت ہو جاتی ہے۔ دراصل یہاں رب کائنات نے بڑی عزت افزائی فرمائی، جس طرح اللہ فرماتا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنہ دیتا ہے؟ یہ خرچ کرنے والوں سخیوں کی اللہ نے عزت افزائی فرمائی ہے۔ یہاں دین کے جو نوکر ہیں، جو دین کے خادم ہیں، جو اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں جہاد کرتے ہوئے، خواہ وہ جہاد بالسیف کرتے ہیں تلوار سے، جہاد بالقلم کرتے ہیں، قلم کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا جہاد بالنفس کرتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی جس طرح بھی وہ دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ ان کی عزت افزائی فرماتا ہوا ان کو یہ نہیں فرمایا کہ جو دین کے خادم ہیں، بلکہ ان کو کہا جو اللہ کے مددگار ہیں، حالانکہ اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں، یعنی رب کریم نے دین کے نوکروں کو اپنے مددگار قرار دیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، یہ ان کی عظمت کے لیے ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسیٰ ابن مریم، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے یہ فرمایا تھا، للحواریین، حواریوں سے یہ فرمایا تھا۔ حواری، حوار ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سفید رنگ، اسی سے لفظ حور ہے، گوری رنگت اور موٹی آنکھوں والی خاتون۔ حواری عربی میں دھوبی کو بھی کہا جاتا ہے، جو کپڑوں کو سفید اور اجلا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ابتدائی طور پر ایمان لانے والے دھوبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معاون بنے۔ اس کے ساتھ بعد جتنے بھی مخلص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، سارے حواری کہلوائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کما قال، جس طرح کہا تھا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین، ان حواریوں سے کیا فرمایا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میرا مددگار کون بنے گا؟ تو قال الحواریون، تو ان حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کے دین کے مددگار ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ دیکھیے کس قدر کلیئر کٹ انداز میں حل ہوا ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک تو نہیں ہے؟ دیکھیے نا، غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر شرک ہوتا تو حضرت عیسیٰ کیوں مدد مانگتے؟ کیا حضرت عیسیٰ کفر کرتے؟ معاذ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ تعالیٰ۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کیا کہا، قال حواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی رضا کی خاطر مدد کی بھی جا سکتی ہے اور اللہ کی راہ میں مدد مانگی بھی جا سکتی ہے، اور یہ شرک کفر نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے، وگرنہ اللہ کے نبی مدد نہ مانگتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ صحابہ ہیں ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہاں کیا ہے، قال حواریون، حواریوں نے کیا کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ کی ایک جماعت انصار کہلواتی ہے۔ انصار کا معنی کیا معنی؟ مدد کرنے والے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو مہاجر تھے، ہجرت کر کے آنے والے، کچھ ان کی مدد کرنے والے تھے انصار، جو ان کی مدد کرنے والے۔ پتہ چلا غیر اللہ سے مدد مانگا جائے تو شرک نہیں ہوا کرتا۔ پھر معاذ اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ تعالیٰ، شرک کی تعریف کیا ہے کہ جو فعل اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے کسی اور سے کیا جائے، مثلا سجدہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کا کیا جاتا ہے، کسی اور کا سجدہ کیا جائے۔ خالق اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی طور پر کسی اور کا خالق مانا جائے۔ رازق حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہے، کسی اور کو حقیقی طور پر رازق مانا جائے۔ اللہ حاضر قیاس۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی زندہ سے مدد مانگ لو، مردہ سے نہ مانگنا، شرک ہو جائے گا۔ شرک کیا ہوتا ہے کہ جو کام اللہ سے کیا جاتا ہے کسی اور سے کیا جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟
بتائیے جو کام اللہ سے کیا جاتا ہے کسی، سجدہ کس کو کیا جاتا ہے عبادت کا، کسی اور کو کرو گے تو، اگر یہ کہا جائے کہ مردہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو کیا اللہ تعالیٰ مردہ ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے؟ جو کام اللہ سے کیا جاتا ہے وہی کیا جائے گا تو شرک ہوگا نا. میری بات سمجھ رہی ہے نا آپ؟ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مددگار حقیقی سمجھتے ہوئے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو مدد مانگنا شرک ہے. مددگار حقیقی نہیں، رب کی عطا سے مددگار سمجھتے ہوئے کسی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے مدد مانگی، حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے، تو فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسرائیل کا، بنی اسرائیل کا ایک ٹولہ ایمان لے آیا. یہودی بھی بنی اسرائیلی ہیں اور عیسائی بھی بنی اسرائیلی ہیں. ان میں ایک ٹولہ ایمان لے آیا یعنی عیسائی، وکفرت طائفۃ، ایک ٹولے نے انکار کر دیا یعنی یہودیوں نے. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ان، فأیدنا ہم نے امداد کی، الذین ان لوگوں کی، آمنوا جو ایمان والے تھے، علی عدوہم ان کے دشمنوں پر، فأصبحوا ظاہرین، تو بحمد اللہ تعالیٰ وہ ان پر غالب آ گئے. یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی یہی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے، وہ بے ایمانوں پہ غالب آ جاتے ہیں. لیکن یہ شرط وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اللہ فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، فَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. شرط یہ ہے کہ پکے ایمان والے بن جاؤ. جب ہمارے اندر وہ پختگی آ جائے گی پھر کامیابی ہمارے قدم چوم لے گی. افسوس، صد افسوس، بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، مسلمان ہے، لیکن اسلامی قانون ہم پر نافذ نہیں ہے. قرآن و سنت کے جو قوانین ہیں وہ ہم پہ نافذ نہیں ہے. حالانکہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا اپنا ملک ہے، چاہے تو جو بھی قانون بنائیں. افسوس کہ ہم نے اپنے بنائے ہوئے آئین کو نافذ کر رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ آج ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر ہم سچے ایمان والے بن جائیں، حضرت اقبال نے بہت خوب فرمایا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن مجید فرقان مجید کو حدیث نبویہ کو پس پشت ڈالا، ذلت ہمارا مقدر بن گئی. اے کاش ہم اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی عزت ایمان والے کے لیے ہے. بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ رب ذوالجلال کے احسان و کرم سے سورۃ الصف کا ترجمہ مکمل ہوا. اللہ رب العزت جل وعلا اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے ہمیں قرآن کریم فرقان حمید صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ.